اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء۔ شوہر کے حقوق بیوی پر بعض حقوق اللہ تبارک و تعالی نے عورت پر واجب کیے ہیں اور بعض حقوق شوہر پر واجب کیے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ جائز امور میں عورت پر ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بات کو مانے اور اس کی فرما برداری کرے، البتہ وہ معقول امور ہوں جن میں بیوی پر ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ مثلا یہ ہے کہ وہ شوہر اپنے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتا بعض امور کی بنیاد پر، تو عورت پر ضروری ہے کہ وہ اس کی بات کو مانے اور گھر سے باہر نہ جائے۔ اور بعض اوقات وہ کسی جگہ سے منع کرتا ہے تو بعض مصالح کی بنیاد پر، مصلحتوں کی بنیاد پر، تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے اور وہاں سے منع کرتا ہے تو رک جائے۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ یعنی اگر گویا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا کسی کے سامنے تو خدا کے بعد میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ یعنی اس قدر شوہر کی عزت اور احترام ہے۔ یہ کہا جاتا ہے اکثر بیتر شوہر مجازی خدا ہے، تو یہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ شوہر کی فرما برداری جو ہے عورت پر ضروری ہے۔ اور یہ ہے کہ عورت پر ضروری ہے کہ شوہر کے مال اور عزت کی حفاظت کرے۔ بسا اوقات ہمارے معاشرے میں عورتیں ہیں، شوہر کی اجازت کے بغیر وہ سخاوتیں شروع کر دیتی ہیں، شوہر کے مال سے سخاوتیں شروع کر دیتی ہیں اور شوہر کے مال سے منتیں ماننا شروع کر دیتی ہیں۔ اگر کوئی عورت شوہر کے مال سے منت مانے کہ اللہ میری یہ حاجت پوری کرے تو میں ایک بکرا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ دوں گی، تو ممکن ہے کہ مرد جو ہے وہ پورا سال جو ہے کمانے سے ایک بکرا جو ہے وہ نہ نکال سکے اپنے مال سے، تو اس نے تو ایک منت مان لی کہ میں ایک بکرا 25 30 40 ہزار کا میں ایک بکرا دوں گی، تو اس کے مال کی حفاظت تو نہ ہوئی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عورت کو بخیل ہونا چاہیے، ان امور میں اپنا ہاتھ جو ہے وہ کھلا نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر اپنا ہاتھ عورت کھلا رکھے گی تو اس کے شوہر کے مال کی حفاظت نہیں ہو سکے گی، بلکہ وہ شوہر کے جو اموال ہیں ان کو خرچ کرنے کی اس وقت مجاز ہے اور اس کو اجازت ہے جب شوہر اس کو اجازت دے۔ ہاں، اس کو پتہ ہے کہ شوہر مثلاً 1 لاکھ روپیہ مہینے کا کمانے والا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں اگر 1000 2000 اس کے مال سے خرچ کر لوں گی تو وہ اس کو کوئی محسوس نہیں کرے گا اور اس کی کوئی مشکل پیدا نہیں کرے گا، وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ 50,000 کمانے والا ہے اور اس کا اخراجات جو ہیں وہ بیوی کی بعض ان کاموں کی وجہ سے 1 لاکھ بن جاتی ہے، تو اس کو اجازت نہیں ہے، قطعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں تصرف کرے اس کی اجازت کے بغیر۔ ہاں، اس کا اخراجات ہیں، وہ اخراجات تو اس کو پرووائڈ کرتا ہے، اس کو مہیا کرتا ہے۔ اخراجات اپنی جگہ پر، مثلاً شوہر ہے وہ بیوی کے اخراجات، اپنی اولاد کے، بچوں کے، اپنے اخراجات وہ واجب ہیں، نہ یہ کہ بیوی جو ہے وہ اس کے اموال سے جو ہے وہ دوسروں میں سخاوتیں کرتی پھرے۔ ایسی کسی قسم کی اجازت نہیں، مگر یہ کہ شوہر اس کو اجازت دیتا ہے تو پھر وہ کر سکتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ ائمہ علیہ السلام کے فرامین قرآن مجید کی آیات ہمارے لیے حجت ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حق الزوج علی المرأة
اللہ تفسد مالہ ولا تضیعہ، شوہر کا حق بیوی پر یہ ہے کہ وہ اس کے مال کو ضائع نہ کرے بلکہ اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کا جو پیسہ کمایا ہوا ہے اس کا درد ہونا چاہیے، نہیں یہ کہ مثلا وہ کما کر 10,000 کما کر آتا ہے اور یہ اس کو کوئی دیگیں چڑھا دے اور مرغے چغے پکا کر غریبوں یتیموں مسکینوں میں وہ کھانا چلا دے، نہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے مال کو ضائع نہ کرے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ گھر کے امور میں شوہر کا تعاون کرے، یعنی بیوی کو چاہیے کہ گھر کے امور اور بچوں کی تربیت میں شوہر کا ساتھ دے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے بیوی کے اوپر شوہر کے حتیٰ کہ اس کا کھانا پکانا، اس کے کپڑے دھونا، گھر میں جھاڑو کرنا، اس کے بچوں کی حفاظت کرنا، اللہ نے فقہی اعتبار سے واجب نہیں کیا ہے، لیکن اگر یہ کام نہیں کرے گی تو گھر نہیں چل سکے گا۔ لہذا گھر چلانے کے لیے اخلاقی اعتبار سے اس کے گھریلو امور میں عورت کو چاہیے کہ اس کا تعاون کرے۔ مرد کام پر ہے اور عورت جو ہے وہ گھر میں بالکل آرام سے سو رہی ہے، شوہر باہر سے آتا ہے، نہ اس کا لباس تیار ہے نہ اس کا کھانا تیار ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا کرے گا۔ اگرچہ فقہی اعتبار سے اس کو یہ حق نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھے نا کہ اگر شوہر اپنی سختی بیوی پر کرے تو پھر بیوی کی زندگی بھی نہیں چل سکے گی۔ لہذا نہ وہ سختی کرے اور نہ وہ سختی کرے، بلکہ دونوں کو آپس کے باہمی امور میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا۔ شوہر باہر سے آئے، اس کو اچھے طریقے سے سلام کرے، اس کے ساتھ ہنس کر بولے، اس کو پانی پلائے، چائے پلائے، اس کے سامنے کھانا رکھے، اس کے حال احوال اس کا لے، اس کے بچوں کی حفاظت کرے، بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ تو یہ کام کرے گی تو شوہر کا دل خوش ہوگا۔ ممکن ہے کہ وہ اخراجات مثلا فرض کیا ڈیلی کے 2,000 روپے اخراجات کرتا ہے، تو اس کے اچھے کاموں اور اس کے اچھے تعاون کی وجہ سے وہ اس سے زیادہ بھی اس پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیونکہ میری بیوی اچھی ہے، میرے گھر میں میرے تعاون کرتی ہے، میرے ساتھ میرے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے، تو وہ اس کو رغبت اور تشویق کے طور پر زیادہ دے دیتا ہے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں المرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا و ولدہ، عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی نگران ہے۔ لہذا مثلا ایک مالی ہے، باغبان ہے، وہ باغ کی نگرانی کرتا ہے، اگر وہی باغ کے وہ جو پودے ہیں انہی کو کاٹنا شروع کر دے یا ان کو خراب کرنا شروع کر دے، ان کو پانی نہ دے، تو وہ کیسا باغبان ہوا، وہ کیسا نگران ہوا، کیسا مالی ہوا؟ تو یہ بھی عورت بھی اپنے گھر میں مالی کی حیثیت رکھتی ہے، نگران کی حیثیت رکھتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہ کر اس کے بچوں کی حفاظت کرے، اس کی نگرانی کرے۔ اور پھر ایک اور چیز ہے محبت اور سکون کا ماحول، بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے ساتھ محبت اور سکون سے پیش آئے۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ جب شوہر باہر سے آئے تو عورت چل کر اس کا استقبال کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے، خیریت ہے، خیر سے آ گئے، ویلکم، جس طرح کے پروٹوکول ہوتا ہے وہ پروٹوکول دے۔ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ، یعنی پیغمبر فرماتے ہیں مومنین میں سے کامل ایمان والا وہ ہے کہ جس کا اخلاق بہترین ہو اور اپنے اہل کے ساتھ مہربان ہو۔ لہذا یعنی وہ اچھے خلق کے ساتھ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر سے آتے تھے، یعنی بہت زیادہ مشکلات ہوتی تھیں، مختلف لوگوں کی اذیتیں بھی ہوتی تھیں امیر کائنات کو، تو مولا فرماتے کہ جب میں گھر میں آتا تھا تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا استقبال کرتی گھر میں، تو مولا فرماتے ہیں جب میں زہرا کو دیکھتا تھا تو میرے تمام غم جو ہیں وہ ختم ہو جاتے تھے۔ اور اگر شوہر باہر سے آئے، عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کو یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا، دیر سے آئے، فلاں کر دیا فلاں، تو اگر وہ ایسے کرے گی تو ظاہر ہے یہ محبت پیدا کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ وہ اس کے دل میں غصہ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں کہ ابھی میں گھر میں داخل بھی نہیں ہوا عورت نے مجھے جھاڑنا شروع کر دیا اور میرے ساتھ یہ ایسا سلوک کر دیا۔ ظاہر ہے کہ اس کے مد مقابل وہ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے گا نا، اور اس کے ساتھ غصہ ہوگا، یعنی غصہ پیدا کرنے والی باتیں نہیں۔ اگر ممکن ہے کہ
کوئی چیز گھر میں ضرورت ہے تو وہ آ جائے، اس کے بعد سکون سے بیٹھے اس کے ساتھ، اس کے بعد کہے کہ مطلب یہ چیز گھر میں نہیں، یہ لانی ہے، نہ یہ کہ تم آ گئے ہو تمہیں پتہ نہیں تھا یہ فلاں چیز فلاں فلاں فلاں. تو یہ محبت پیدا کرنے والی چیزیں نہیں ہیں. یعنی اچھے خلق اور اچھی اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ پیش آئے تو یہ شوہر کا حق ہے بیوی پر کہ وہ اس کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آئے. لہذا اسلام میں شوہر اور بیوی کے حقوق محبت، عدل اور ذمہ داری کی بنیاد پر عائد ہوتے ہیں، جو کہ خاندان کی مضبوطی اور زندگی میں سکون و آرام کا باعث بنتے ہیں. اگر انسان چاہتا ہے کہ سکون و آرام ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت اور عدل و عدالت کے جو طریقے ہیں ان کے ساتھ پیش آئے تو خداوند متعال ان کے درمیان جو ہے کوئی مشکل